there cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت میں بلسٹک میزائل کا تذکرہ نہیں۔ ایران کا بلسٹک میزائل پروگرام کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ پریس بریفنگ، کہا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا دوسروں کے پاس میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہوں۔ بطور ثالث پاکستان نے امن معاہدے کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی۔ شرپسند عناصر امن معاہدے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کی خوشی ہماری خوشی اور آپ کا غم ہمارا غم ہے۔ ایران کی کامیابی ہماری کامیابی اور ایران کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ صدر مسعود پزشکیان عظیم ملک کے عظیم لیڈر ہیں۔ وزیر اعظم کا فارسی شعر کے ذریعے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے عزم کا اعادہ، کہا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ہاتھ تھامے۔ پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ پائیدار معاہدے تک پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ آج ہم یہاں روشن مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں۔ قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل نے انتھک محنت کی۔ ایران جلد بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ پاکستانی وفد شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شریک ہوگا۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ایرانی صدر کا میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ مسعود پزشکیان نے گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے شعر سے کیا اور شہباز شریف کو بھائی قرار دیا۔ ایرانی صدر کا امن مذاکرات میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف، کہتے ہیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ جنگ کے آغاز سے مفاہمتی یادداشت تک ہر مرحلے میں پاکستان نے مخلصانہ کاوشیں کی۔ مذاکراتی عمل میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں۔ پاکستان صرف ہمسایہ نہیں، دوست اور بھائی بھی ہے۔ دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے خوشحال مشترکہ مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ایرانی صدر پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ ایرانی صدر پزشکیان کو دورہ پاکستان کا یادگار تصویری البم پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے بھرپور مہمان نوازی اور محبت پر پاکستانی قوم اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور امن اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ تنازعات کے پرامن حل اور فریقین کے درمیان افہام اور تفہیم کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں شخصیات نے پاکستان ایران تعلقات مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوستی لازوال، فقید المثال استقبال۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایرانی صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم نے کابینہ اراکین کا ایرانی صدر کے ساتھ تعارف کرایا۔
مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں پودا بھی لگایا. نور خان ایئر بیس آمد پر ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے ایرانی صدر کا شاندار فضائی استقبال کیا. ایرانی صدر کے طیارے کو پاکستانی فضائی حدود میں خصوصی اسکواڈ نے سلامی دی. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو ویلکم کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور دیگر سمیت اور بھی اراکین موجود تھے. ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو پاکستان کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ سے بھی نوازا گیا. ایران نے طویل عرصے تک جوہری معاہدوں پر اتفاق کیا. امریکی صدر کی سوشل میڈیا پوسٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اگر ایران جوہری معاہدوں پر متفق نہ ہوتا تو مزید مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. امریکہ ایران مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کے ساتھ معاہدے کی پیش رفت امریکی قومی مفادات کے مطابق ہے. دنیا پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہو گئی. ضرورت پڑنے پر دوبارہ ناکہ بندی کے لیے تمام بحری جہاز خطے میں موجود رہیں گے. آبنائے ہرمز سے ایک دن میں 19 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی. ایران کو ملنے والی رقم صرف خوراک اور طبی سامان کی خریداری پر خرچ ہوگی. رقوم امریکی کنٹرول میں رہیں گی. ایران انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے. دیر ہونے سے پہلے ایران کی مدد کرنا ضروری ہے. امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی. سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دے دیا. خبر ایجنسی کے مطابق قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی ہے. امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے. امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنما چک شورمر کی ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید. بولے صدر ٹرمپ نے امریکیوں کو بھاری قیمت کے سوا کچھ نہیں دیا. ایران جنگ کے ہر سیکنڈ پر عوامی اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. امریکی عوام نے صدر ٹرمپ کی تاریخی غلطی کی بھاری قیمت چکائی. یہ جنگ تاریخ کی بدترین خارجہ پالیسی کے طور پر درج ہوگی. ایران جنگ میں عملی طور پر کوئی ہدف حاصل نہیں کیا گیا. نائب صدر جیری وینس اور وزیر خارجہ نے عوام کے سامنے آ کر جواب دینے سے انکار کر دیا. کسی کو معلوم نہیں کہ کیا خفیہ ڈیل ہوئی. کوئی اس نام نہاد سمجھوتے کی تفصیلات سے واقف نہیں. صدر ٹرمپ جانتے ہیں کہ کتنی بری کارکردگی دکھائی ہے. ایران جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جنگ کبھی شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. آبنائے ہرمز پر کوئی ملک ٹول یا فیس عائد نہیں کر سکتا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ابوظہبی میں صحافیوں سے گفتگو. بولے عالمی آبی راستے پر ٹیکس یا فیس لگانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے. خطے کے تمام ممالک امریکہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں. ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا. ایران ریاست کے طور پر کام کرے تو بڑی ترقی کے مواقع ہیں. خطے میں جب تک ایرانی پراکسیز حملے کریں گی کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی. عراق سے میزائل اور ڈرون حملے علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں. عراق میں بھی حماس، حزب اللہ جیسے گروہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد نے سربراہ IAEA سے ملاقات نہیں کی. IAEA کو جنگ میں متاثرہ جوہری تنصیبات تک رسائی دینے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں خطے کے بعض ممالک نے ایران اسرائیل جنگ میں حصہ لیا. ان ممالک کو قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران یورپی ممالک نے نامناسب مواقف اختیار کیا. جنگ کا اصل مقصد ایران کی تہذیب کو ختم کرنا تھا. اب یہ مقصد تبدیل ہو کر منجمد ایرانی اثاثوں کے ذریعے امریکی کسانوں کو مالی فائدہ پہنچانے میں بدل گیا. ہمیں ان فنڈز کے استعمال سے متعلق کسی پابندی کا سامنا نہیں. ایرانی اثاثے مکمل آزادی کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے.
امریکہ سے آئندہ مذاکرات اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوں گے۔ کمیٹی میں ایرانی اسپیکر باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کمیٹی میں امریکی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ پاکستان اور قطر کے وزرائے اعظم بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں ضروری سمجھوتے ہو گئے۔ تکنیکی سطح پر مذاکرات کے طریقہ کار پر اتفاق کیا گیا۔ 4 مشترکہ ورکنگ گروپس بھی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ابنائے ہرمز میں محفوظ تجارتی آمد و رفت کے لیے مشترکہ رابطہ مرکز قائم کیا جائے گا۔ لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے خصوصی سیل بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ تکنیکی ٹیموں کے سربراہان 4 گروپس کی نگرانی کریں گے اور رپورٹ اعلیٰ کمیٹی کو پیش کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی مذاکرات کے دوران فریقین نے پابندیوں میں نرمی، جوہری معاملات، اقتصادی تعمیر نو اور مانیٹرنگ سے متعلق ورکنگ گروپس بنانے پر اتفاق کیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا۔ امریکی خام تیل $73 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $77 فی بیرل ہو گئی۔ اماراتی مربن تیل $69.40 فی بیرل کا ہو گیا۔